السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک افسانہ تعفن۔ افسانہ نگار ہے احمد صغیر۔ بشکریہ ادبی اور کلاسیکی کلچر۔ دھوپ میں لت پت تھکا دن، چاکلیٹی شام کی گود میں سر رکھ کر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ فضا پر دھندل کا طاری ہو رہا تھا اور شہر بھر کے گندے محلے کے سڑتے ہوئے کوڑے کے ڈھیر سے دماغ تک کو گھٹن میں مبتلا کر دینے والے تعفن کا بھبکا شام کی سرد ہوا کے ساتھ دور دور تک پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ یوں تو دن بھر اس کوڑے سے تعفن کے جھونکے اٹھتے رہتے تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کی بدبو میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اگر منوا کی زندگی میں ان بدبوؤں کے سونگتے رہنے اور کچرا بیننے کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ شام ہوتے ہوتے اس کا بوسیدہ بورا کچرے سے بھر جاتا۔ گندی بوتلیں، استعمال شدہ پولیتھین کے ڈبے، شیشے کے ٹکڑے اور مختلف بظاہر بیکار چیزوں سے اس کا بورا بھاری نظر آنے لگتا۔ تب وہ سیدھا کباڑی کی دکان پر پہنچتا، اسے فروخت کرتا اور پیسے لے کر گھر کی طرف چل پڑتا۔ ماں اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی کہ کب وہ پیسہ لے کر آئے کہ چولہا گرم ہو۔ منوا بورا کو ایک طرف ڈال کر بنیے کی دکان پر پہنچ جاتا۔ آدھا کلو آٹا، 100 گرام دال، 50 گرام تیل، نمک، مرچ، ہلدی لا کر ماں کو پکڑا دیتا۔ ٹی بی زدہ ماں دن بھر چن کر لائی ہوئی لکڑیوں سے چولہا گرم کرتی اور توا اس پر ڈال دیتی۔ منوا باہر کے ہینڈ پمپ پر ہاتھ منہ دھونے کے لیے چلا جاتا، واپس آ کر اسی بوسیدہ بورے کو بچھا کر بیٹھ جاتا، اس میں سامان بین کر کے رکھتا تھا۔ منوا کا باپ رکشہ چلاتا تھا اور اپنی کمائی کا آدھا حصہ شراب میں صرف کرتا تھا۔ آدھے پیسے سے پھلوا کی دوا آتی یا جھوپڑی کا کرایہ ادا ہوتا تھا۔ لالٹین کی مدغم لرزتی ہوئی روشنی میں پھلوا آدھا کچا آدھا پکا کھانا منوا کو پروس دیتی۔ وہ جلدی جلدی کھانے کو حلق سے نیچے اتارتا اور اسی بورے پر اپنا تھکا ہوا جسم پھیلا دیتا۔ باپ آدھی رات کو شراب کے نشے میں دھت کبھی کبھی سڑی گلی مچھلیاں بازار سے لے کر آتا، انہیں تلنے کے لیے کہتا۔ پھلوا بے دلی سے جیسے تیسے تل کر اسے دیتی، وہ کھاتا اور ڈھیر ہو جاتا۔ کبھی دیر رات تک گانا گاتا رہتا، کبھی شور شرابہ کرتا۔ رات رفتہ رفتہ خاموشیوں کی گود میں آنکھیں بند کر لیتی۔ منوا کی زندگی دکھ دریا کی طرح رواں دواں تھا اور ڈوبتی کشتی کی مانند ہچکولے لیتا رہتا تھا۔ پھر بھی وہ رات بھر خوبصورت اڑن تشتری میں بیٹھ کر خوابوں کی دنیا میں سیر کو نکل جاتا۔ سنہرے خواب اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے۔ وہ خوابوں میں کبھی ہنستا، کبھی مسکراتا، کبھی رو بھی پڑتا۔ منوا کے شب و روز کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جسے کوئی خوبصورت نام دیا جا سکتا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ صبح سویرے اٹھتا
मुंह हाथ धोकर या बगैर मुंह धोए अपना बोसीदा बोरा लेकर सामान बीनने के लिए निकल जाता। रास्ते में उसे कभी कभी कोई हैंड बिल, पुराना अखबार या उसका टुकड़ा मिलता, वो उसे उठाकर किसी जगह बैठ जाता, उसमें छपी तस्वीरों को गौर से देखता और उसमें छपे हरूफ को पढ़ने की नाकाम कोशिश करता। कभी कभी वो सफ़ेद कागज़ उठाकर उस पर एक दायरा बनाता और दायरे के दरमियान कुछ लिखता, मगर तहरीर पढ़ी नहीं जा सकती थी। शायद उसकी उंगलियों की हरकत कोई निशान बनाती, फिर उस कागज़ को मोड़ कर अपनी जेब में डाल लेता, टूटे कलम को जेब में खूंसता और अपने काम में लग जाता। जब तक वो कचरे के ढेर पर रहता और सामान बीनता, उस कचरे के ढेर से उठने वाला ताफुन उसके नसों से होता हुआ उसके एहसास में पेवस्त होता रहता। वो बदबू उसके दिमाग में बिल्कुल बस गई थी। वो बदबू का इस कदर आदी हो गया था कि एक कचरे की ढेर से हटकर दूसरे कचरे की ढेर तक पहुंचने के दरमियान जो लम्हे आते, वो लम्हे उसके लिए बेकैफ और सीठे होते। उसकी कोशिश यही होती कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो कचरे के पास ही रहे, ताकि ताउफुन का वजूद उसकी तन्हाई का साथी बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी बीन सके। मिनवा अब सामान की तलाश में शहर के एक नौ आबाद इलाके में भी जाने लगा था। उधर अभी दूसरे लड़के अपने थैलों के साथ नहीं पहुंचे थे। ये इलाका आम शहरी हुदूद से ज़रा अलग थलग था और उस कॉलोनी से बस थोड़ी ही दूर पर कचरे का एक बड़ा सा टीला खड़ा हो गया था। जिस मुकाम पर कचरा डाला जाता था उसके पास से एक बड़ा सा नाला भी बहता था। नाले की दूसरी तरफ 15-20 कदम के फासले पर एक मकान था। ये नया नया तामीर हुआ था। इसमें समीर मलकानी और मिसेस मलकानी रहते थे। समीर मलकानी किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर फाइज थे। कंपनी ने एक कार भी दे रखी थी। मिसेस मलकानी की कोई ख़ास मशगूलियत नहीं थी, इसलिए उनका ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता। आसपास के दूसरे मकान अभी ज़ेर तामीर थे, इसलिए पास पड़ोस में मिलने वाले भी नहीं थे। मिसेस मलकानी रोज़ मिनवा को सामान बीनते देखती। उसे बहुत अफसोस होता कि गुर्बत ने इस बच्चे को कहाँ लाकर फेंका है। उसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, लेकिन किस्मत ने हाथों में बोरा पकड़ा दिया। मिनवा पर मिसेस मलकानी को बहुत तरस आता। मलकानी की शादी को कई साल हो गए थे, मगर अभी तक उसकी गोद खाली थी। शायद इसलिए भी उसकी निगाहें मिनवा को हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। मिनवा को ज़रा भी एहसास नहीं हो सका था कि किसी की नज़रें उसकी तवाफ़ करती रहती। एक दिन अचानक उसकी नज़र उस घर की तरफ उठ गई, तो उसने महसूस किया कि एक औरत मुसलसल उसे ही घूरे जा रही। फिर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। पहले तो मिनवा इधर उधर देखने लगा कि शायद किसी और को बुला रही है, लेकिन जब मिसेस मलकानी ने उसकी तरफ इशारा किया तो वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ चल पड़ा। सामान से भरा हुआ बाहरी छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मिसेस मलकानी पहले ही दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी। क्या नाम है तुम्हारा? मिनवा। कहाँ रहते हो? पुश्ता पर, जमुना के पास जो है। खाना खाया है? मिनवा ने ना में सर हिलाया। यहीं ठहरो, अभी लेकर आती हूँ। मिसेस मलकानी अंदर गई और एक अखबार में चंद रोटियां और सब्ज़ी लेकर आ गई। मिनवा खाना लेकर दूर हट गया। मिसेस मलकानी उसे देखते रहे। मिनवा ने भी मुड़कर एक बार मिसेस मलकानी को गौर से देखा, फिर एक जगह बैठकर रोटी खाने लगा। ये कोई नया वाक़या नहीं था। वक्तन फ़वक्तन
رحم دل عورتیں ان کی غریبی پر ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتی تھی، لیکن یہاں یہ معمول میں داخل ہوتا چلا گیا۔ مسز ملکانی روزانہ اسے بلا کر کھانا دینے لگی۔ کبھی کبھی وہ منوا کے پہنچنے سے پہلے کھڑکی کھولے کھڑی رہتی اور جب منوا آتا تو اسے کھانا دے کر جیسے انہیں اطمینان ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ اس معمول میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ اب اخبار میں کھانا دینے کے بجائے پلیٹ میں دینے لگی تھی اور اسے وہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کھانے کو کہتی، پھر پانی کی ایک بوتل بھی لا کر دیتی۔ اب کھانا بھی بہتر اور تازہ ہوتا، جو گھر میں پکتا وہ منوا کو بھی مل جاتا، یا یہ کہیے کہ منوا کے حصے کا بھی کھانا پکنے لگا تھا۔ منوا کی زندگی میں ایک جگنو چمکا تھا۔ سالہ سال سے اس کی زندگی جو ایک دیگر پر رینگ رہی تھی، اس میں تھوڑی تر و تازگی آ گئی تھی۔ چند حسین لمحے اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اندھوروں کی یورش سے نبرد آزما رہنے والا منوا خود کو اجالے کا ایک حصہ تصور کرنے لگا تھا، مگر وہ اس روشنی کو خود کو کھپا نہیں پا رہا تھا کہ وہ جس زندگی کا عادی تھا وہ اسی میں جینا چاہتا تھا۔ نرم و نازک اور لطیف جذبوں کو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے باپ کی جھڑکیاں سنی تھی، اس کی لات کھائی تھی، ماں کی گالیاں بھی اسے برداشت کرنی پڑتی تھی۔ محبت کے گیت سے اس کے کان بالکل ناآشنا تھے۔ اتنی معصوم بھولی بھالی صورت اس نے اپنی ماں کی بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ منوا اکثر سوچتا، اس عورت سے کیا رشتہ ہے میرا؟ یہ عورت مجھے اس قدر مہربان کیوں ہے؟ یہ عورت مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہے؟ اس دنیا میں مجھ جیسے چہرے تو بہت سے ہوں گے، لیکن مجھ جیسے کے لیے تو سب بیگانے ہیں، سب انجانے ہیں۔ چہروں کے جھرمٹ میں اس عورت کا چہرہ منوا کے ذہن کے آئینہ خانے میں رفتہ رفتہ اپنا عکس بناتا جا رہا تھا۔ خوابوں کے سانچوں میں ڈھل کر کئی رنگ کئی روپ بدل کر اسے گھیرے میں لے جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا، کیا نام ہے اس رشتے کا؟ بس بے نام سا ایک رشتہ۔ وہ بے نام سا رشتہ اور اس عورت کا چہرہ یاد آتے اس کے اندر تازگی آ جاتی اور منوا سرشاری کے عالم میں اس عورت کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کے سحر میں کھو جاتا۔ وہ عورت کتنی شفیق ہے، اسے روز کھانا کھلاتی ہے، شفقت سے پیش آتی ہے، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ جب تک وہ کھانا ختم نہیں کر لیتا اسے نہارتی رہتی ہے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتا تو پھر اطمینان کی سانس لیتی ہے۔ اور کچھ چاہیے؟ مسز ملکانی محبت بھری نظروں سے سوال کرتی۔ منوا نفی میں سر ہلا دیتا، پھر بھی مسز ملکانی اس کی ہتھیلی پر 10 کا ایک نوٹ رکھ دیتی۔ راستے میں تمہیں جو چیز پسند آئے خرید کر کھا لینا۔ منوا کبھی ہتھیلی میں پڑے نوٹ کو دیکھتا اور کبھی مسز ملکانی کو، پھر وہ اٹھتا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گھر کی جانب بڑھتا۔ جب تک وہ مسز ملکانی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا وہ اسے دیکھتی رہتی۔ زندگی صبح سے شام تک دوڑاتی ہے، پھر رات آتی ہے اور پھر راتوں کو خوابوں کے سمندر میں غوطہ کھلاتی ہے۔ منوا کو ایسا لگتا جیسے وہ طوفان کی زد میں ہے اور اس کا وجود اس طوفان کی حصار میں پھنس گیا ہے۔ وہ ہاتھ پیر مار کر طوفان سے بچنا چاہتا ہے لیکن لا حاصل۔ اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب وہ سنہرے خوابوں کی جگہ مسز ملکانی کو دیکھنے لگا تھا، جو دھیرے دھیرے ممتا کے حصار میں اسے قید کرتی جا رہی تھی اور وہ ان کی محبت کے سحر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ سوچتا، مسز ملکانی کے ساتھ گزارے ہوئے پل بس خوابی تو نہیں، خوابی تو ہیں۔
فقط چند دنوں کا تماشا ہے جسے ایک دن ختم ہو جانا۔ وہ محسوس کرتا کہ مسز ملکانی کو دیکھ کر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ کیا اسے لذیذ کھانا کھینچ کر لے جاتا ہے، یا 10 روپیہ، یا پھر کوئی اور شے؟ حالانکہ اسے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ ہر روز یہ سوچ کر گھر سے نکلتا کہ آج مسز ملکانی سے وہ انکار کر دے گا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی وہ سب کچھ بھول جاتا۔ وقت کی بوند میں جذب ہوتی آواز اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی۔ پھر اس وقت اس کا دل تھک تھک کرنے لگتا، جیسے وہ کوئی جادوگرنی ہو جس نے اپنے جادو سے منوا کو اپنے بس میں کر لیا ہو اور وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہو۔ منوا کے معمول میں جو تبدیلی آئی تھی اسے ذرا بھی نہ سہاتا۔ وہ اپنی اصل حالت میں ہی جینا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیا تھا کہ وہ بے بس ہو کر مسز ملکانی کے ایک اشارہ پہ اس کے پاس پہنچ جاتا۔ لیکن یہ قربت چند ساعتوں کی ہوتی۔ منوا کے جانے کے بعد مسز ملکانی کو پھر سے تنہائی کا ناک ڈسنے لگتا، ہر طرف ایک سکوت طاری ہو جاتا، خاموشیاں سسکیاں بھرنے لگتی، اور ایسے گزرتے لمحوں کی بے اما وسعتوں میں وہ اپنے وجود کو بے یار و مددگار محسوس کرتی۔ وقت تو بہتا ہوا دھارا ہے، بہتا جائے گا۔ وقت یوں ہی لمحہ سال و صدی میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن وقت کے بہتے ہوئے تیز دھارے میں کہیں وہ گم ہو گئی تو؟ اور تب منوا اس کے حواس پر پوری طرح چھا جاتا۔ کاش منوا میرے ساتھ رہ جاتا تو اسے خوب پیار کرتی، اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتی اور کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیتی۔ آخر ایک دن مسز ملکانی نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اس دن اس نے منوا کو گھر کے اندر بلایا، اسے غسل خانہ میں لے گئی اور شاور کھول کر نہانے کے لیے کہہ کر باہر چلی آئے۔ منوا اچھی طرح نہا کر جب باہر نکلا تو اس کا رنگ نکھر آیا تھا۔ مسز ملکانی اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور نیا سلا ہوا کپڑا اسے پہننے کو دیا۔ منوا کو عجیب سا لگ رہا تھا، یہ عورت کیا کر رہی؟ کپڑے پہنانے کے بعد اس کے بال سنوارتی ہے اور ڈھیر سارا پرفیوم اس کے کپڑے پر چھڑک دیتی ہے۔ چاروں طرف تیز خوشبو چکرانے لگتی ہے۔ منوا کو اس خوشبو میں عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا وہ قطعی عادی نہیں تھا۔ وہ اس ماحول اور ان سب چیزوں کی لذت سے بالکل ناآشنا تھا۔ اس کی ناک میں تو کچڑے کی سڑان بسی ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک حبس کا عالم طاری ہونے لگتا ہے، ایک ہیجانی کیفیت سے وہ دوچار ہونے لگتا ہے۔ خود کو معمول پر لانے کے لیے اسی سڑان کی طرف بھاگنا چاہتا تھا، لیکن مسز ملکانی اس کا راستہ روک کر اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیتی ہیں۔ آج ملکانی نے اس کے لیے بہت ہی لذیذ کھانے خاص طور پر تیار کیے تھے۔ منوا ایک نظر پکوان پر ڈالتا تو ایک نظر مسز ملکانی پر، اور کبھی خود کو دیکھنے لگتا۔ خواب اور پیانوں سے، خود اس کے کپڑوں سے، ملکانی کے لباس سے، یہاں تک کہ آس پاس کی فضا سے بس خوشبو ہی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی، جس نے منوا کو پسینہ پسینہ کر دیا تھا۔ اس کے پیٹ میں سانس نہیں سما رہی تھی، اور بالآخر مسز ملکانی نے جیسے اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہا، وہ چکرا کر کرسی سے نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے۔ افسانے کا عنوان تھا تعفن، اور افسانہ نگار ہیں احمد صغیر۔ ان کا
ای میل نمبر ہے ahmedsageer59@gmail.com ahmedsageer59@gmail.com۔ اگر آپ کو یہ افسانہ اچھا لگا تو آپ اپنی خواہشوں کا اظہار ضرور کریں گے، لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے۔ تو دوستو ایسا مناشد کیا تھا بھی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اچھے افسانے کے ساتھ، کسی اچھے کالم کے ساتھ، کسی اچھے مضمون کے ساتھ، کسی اچھے نظم اور غزل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسے مناشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔